اور جی آپ نے وہی تو نفس کا بتایا تھا کہ نفس پہ ہاتھ رکھے 3 دفعہ اللہ کہنا 3 ہے، بار اللہ والی دعا کر دے. تو وہ کس لیے ہے وہ سب چیز؟ کیونکہ میں آپ کو تب فون کرتا ہوں جب میرے سر سے بالکل پانی گزر چکا ہوتا ہے، میرے سارے بہانے خواب بشارتیں سب ختم ہو چکا ہوتا ہے نا، پھر میں آپ کو فون کرتا ہوں، کیا میں بالکل پھنس چکا ہوں، اب آپ ہی گائیڈ کریں گے. تو وہ کس لیے؟ جس طرح میں نے آپ سے شوگر کا پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا نوالے ایک دفعہ اللہ پہ، سیکنڈ نوالے کے ساتھ اللہ، وہ بھی کرنا. تو یہ نبض والا کب کرنا ہے بابا جی؟ شوگر کے لیے تو پہلے 3 والے ایک بار اللہ کر اللہ کے کہہ کھا کے جی، لینا، وہ بالکل تو ایک طریقہ علاج جی ہے. جی بابا جی. اسی طرح نبض پہ آپ نے اس مریض کے دعا کر دینی ہے جو بے ہوش ہے، وہ دعا کر نہیں سکتا، جی بابا جی. ٹھیک ہے. اس کی نبض پہ جا کے اگر آپ اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ کہہ دیں، چھوٹے بچے پہ نہ کر دینا، لیکن چھوٹا بچہ بھی اگر وینٹیلیٹر پہ یا کچھ ہے تو اس یعنی 12 سال سے جو چھوٹا ہے تو اس کے ماں باپ سورہ رحمان سن لیں. جی بابا لیکن کوئی بالغ ہے، بڑا ہے، آپ دعا کروانے والے جتنے لوگ ہیں، اگر اس بندے کو دعا کرانی ہے، وہ نہیں ہے، ہوش میں ہی نہیں ہے، کوما میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، حالت سیریس ہے، تو اس کی نبض کے اوپر ڈوب کے 3 بار اللہ کہہ دیں، جی بابا جی. اور 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں اس کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے بابا جی. اور اگر آپ لاسٹ جا سکتے ہیں تو اگلے دن بھی کریں، اور جی پھر بابا اگلے جی. دن 3 دن کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو ٹھیک ہے ایک بابا بار جی. ہی کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرے شہر میں ہے، جیسے ایک اللہ اب تو فوت ہو گئے ہیں، آج سے 6-7 سال پہلے شاید حیات صاحب ایک تھے کراچی میں، آئی تھنک ایف آئی اے کے وہ ڈائریکٹر تھے یا پورے سندھ کے چیف تھے. انہوں نے بڑی مین کوئی ہائی فائی انکوائری کی تھی، اس میں بھی انٹرنیشنل فورسز انوالو تھی، لیکن وہ سارا کچھ سامنے لے آئے پروفس کے ساتھ. تو ان کو سزا کے طور پہ یا ان کے اپوننٹس نے انہیں کوئی اس طرح کی چیز کھلا دی گئی یا انہیل کرا دی گئی کہ ان کے لنگس ڈیمیج ہو گئے بڑے برے، فائبروسز ہم اسے بولتے ہیں، آئی پی ایف. لنگس بڑی تیزی سے ان کے سالیڈیفائی ہو گئے یا بالکل سٹیف ہو گئے، آکسیجن کی ضرورت اور برا حال. انہیں بتایا گیا کہ وہ انگلینڈ جائیں اور وہاں پہ علاج شاید ہو جائے، یا فلاں جگہ پہ یو کے یا امریکہ میں، یا لنگ ٹرانسپلانٹ یا کچھ اس طرح کر کے. لیکن وہ بھی کینیا گئے تھے کسی وجہ سے. اب کینیا جا کے وہ جنہوں نے اٹیک کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد وہ خود ہی وہ ہمدرد بھی بن جاتے ہیں، تو بیچارے کینیا میں کولیپس کر گئے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. مجھے اس وقت کوئی سٹوری نہیں پتا تھی. ان کے ساتھ جو نمبر 2 ان کا سب آرڈینیٹ تھا، بڑا ڈیڈ آنےسٹ، وہ بھی آفیسر تھا، وہ اس کو پتا تھا یہ ساری کھیل، کیونکہ دونوں وہ کر تو بیٹھے تھے، لیکن اب دونوں جو تھے اس میں سے وہ بندہ تو ہٹ ہو گیا. ان کے نمبر 2 جو تھے ان کا مجھے فون آیا کراچی سے، تو روتے دھوتے آپ کی طرح ان کا میرے سے ایک پیار کا تعلق بن گیا ہوا تھا. ان کا تعلق آیا، فون آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا اس طرح جو ہے نا میرے آفیسر ہیں اور مجھے پتا ہے وہ ڈیڈ آنےسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور یہ وجہ ہے، اور اس طرح وہ بندہ سفر کر رہا ہے ایمانداری کی سزا اور وٹ ایور جو بھی ہے، تو انٹرنیشنل فورسز اس کے پیچھے ہیں، جو اب وہ کینیا میں ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے. تو ابھی اس کی وائف کا مجھے فون آیا کہ میں دنیا میں تمہارے سوا کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی. تو شاید نے بھی مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے، وینٹ پہ ڈلنے سے پہلے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ اسے کہو کہ سیو یور سیلف، ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. تو کچھ لوگ اس نے اسے بتا دیے یا اسے کنوے کیا. تو اس نے کہا کہ بابا میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، تو یہ دعا مجھے آج آپ سے، میرے ساتھ اس کا تعلق انتہائی ادب والا ہے، حالانکہ میرے سے بہت سینئر پوسٹ پہ بھی ہے، اچھا انسان ہے. اس نے تقریباً اس طرح سے رات کے پتہ نہیں 2-3 بجے مجھے جگا کے روتے ہوئے مجھے کہا کہ بابا مجھے نہیں پتا، مجھے وہ بندہ جو ہے نا وینٹیلیٹر سے آف چاہیے. میں نے کہا یار ان کی مسز کو کہو کہ وہ سورہ رحمان ان کے پاس لگائیں 7 دن. اس نے کہا بابا 7 دن کا ٹائم ہی نہیں ہے، کینیا والوں نے کہا کہ ود ان 24 hours he is going. تو ابھی بھی انہوں نے اس کی بیگم کو کہا تھا کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ڈال لیتے ہیں، وہ ٹیکنگ اے چانس. تو وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ملک والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنے ملک پہ شہید ہو گیا یا ڈیوٹی پہ شہید ہو گیا یا کچھ. وہ اب مجھے کہہ رہا ہے فون، 7 فٹ کا بندہ ہے، بڑا تکڑا قسم کا پٹھان اور جالا
جسے کہتے ہیں نا پاگل دلیر ہے. وہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ ٹوٹا, جیسے وہ تڑپا, اس کا تو کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا اس سے, ایک سینئر اور جونیئر کا ریلیشن تھا نا, وہ اپنے سینئر کے لیے اس طرح تڑپ رہا تھا. مجھے تڑپ کے کہتا ہے کہ بابا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ وینٹ سے آف ہونا چاہیے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس وقت جس درد سے گزر رہا ہے اس کی دعا کام کرے گی. میں نے کہا اس طرح کرو کہ ان کی مسز کو لائن پہ لے سکتے ہو کانفرنس کال پہ. تو مجھے کہتا ہے کہ بابا میں لے لیتا ہوں, دوسرے فون سے کر لیتا ہوں. میں کہا اسے کہو کہ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھیں بند کرا دو. اسے کہو وہ ڈوب کے 3 بار اللہ کہے, لیکن اصل میں تم نے ادھر سے 3 بار اللہ کہنا ہے. تو وہی آپ والی اس کی حرکتیں کہ نہیں بابا آپ کہیں گے. میں کہا یار میں لاہور بیٹھا ہوں, میں تو تمہیں ساتھ کیا ہی دوں گا, لیکن تم کرو, انہیں فون کر دو, ایسے کر دو, اور کل اسے کہنا کہ دوبارہ کرے, پھر فون کرنا اور پھر دوبارہ کرنا, 3 دن ایسے کر دو. خیر اس نے مجھے ایک سائڈ سے مجھے فون پہ لیے رکھا, جو اس کا اپنا دل میں ہوگا. ادھر ان بی بی سے کہا, وہ خیر آئی سی یو میں ہی تھیں, ادھر پاس تھیں, انہوں نے دعا کر دی. دوسرے دن اس نے مجھے فون کر دیا چیختے ہوئے کہ بابا وہ تو وینٹ سے آف ہو گئے ہیں, اور پورے ایک دم سے ڈرامیٹک چینج آئی ہے ان میں. تو ان کی مسز بھی حیران ہو رہی ہے اور کینیا والے بھی, اور انہوں نے نہ صرف انہوں نے کہا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا چیز تھی. تو اب انہوں نے انہیں ایئر ٹریول کی فٹنس تک دے دی ہے کہ آپ چاہے یو کے تک ٹریول کر لیں. تو از اٹ سیف اور ناٹ. میں نے کہا یار یہ سیف سوف کی خیر ہے, میری شاید سے بات کراؤ. تو شاہد صاحب سے میری اس نے بات کرائی, ان کی مسز نے, اور میں ان کے ساتھ مل کے دعا کی. ساتھ انہیں کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور یہ دعا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا انہوں نے مجھے کہنے کی کوشش کی کہ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آئی ول سروائیو. آئی نو بیکاز دے آلریڈی ٹولڈ می, دے ہیو گیون می دس اینڈ دے ٹولڈ می ناؤ یو ول سفر دس وے ان سو مینی ڈیز. بابا جی کو کئی بار کوئی آ کے اس طرح کہتا تھا نا, تو کہ جی ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس تم 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں ہو. وہ ایک دم وہ کہتا ہے ڈاکٹر کی ایسی انہیں کیا پتا ہے, وہ خدا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ بندہ اتنا سینئر آفیسر تھا کیسے, وہ بڑا ہمبلی بول رہا تھا. میرے منہ سے پتہ نہیں کیا گالی نکل گئی. میں کہا ان کی بھی ایسی کی تیسی, آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کریں, کیونکہ میرے پاس تو اپنا کچھ نہیں, بابا جی کی نقلیں نکلیں ہیں نا, وہی کر دینی ہوئے ہوئے نہ ہوئے. میں نے وہ بڑا سٹائل بنا کے کہہ دیا. اس کے بعد چند سال زندہ رہے, اور کرتے وہ یہ ہوتے تھے کہ مجھے فون کر دیتے تھے انگلینڈ سے, ڈاکٹر صاحب یہ اس بندے کو, اس نام کے بندے کو میں نے فون کیا ہے, اور یہ میرا جونیئر رہا ہوا ہے, یا میرے ساتھ کام کیا تھا, یا میرا ریلیٹیو ہے, اس کو یہ مسئلہ ہے, کائنڈلی آپ اس کا فون سن لیں. میں کہتا شاہد صاحب آپ دعا کرائیں انہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے کرا دی ہے, لیکن آپ کرا دیں. اور میں نے کہنا یہ تھا کہ اس کو نا آپ کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, تو نا اس کو کچھ کہیے گا نا, بس آپ اس کی جان خلاصی کرا دیں. اس طرح کر کے انہوں نے کہا. میں پہلے 1-2 بار مجھے سمجھ نہیں آئی. خیر میں نے کہا اچھا جی اگر فون آئے گا تو میں سن لوں گا, لیکن آپ خود ویسے کرایا کریں. نہیں میں نے کیا آپ کریں. تو وہ 3-4 بندوں کو انہوں نے فون دیا, 3-4 موقعوں پہ, اور میں نے اس کاکے کو, کراچی والے کو بتانا کہ وہ ان کا فون آیا تھا اور اس بندے کا فون, اس نے ادھر سے شروع ہے نا شاہد صاحب کو میں نے کہا بھی ہے, اسی بندے نے یہ بھی ان کے خلاف تھا, اس نے ان کی مخبری کی, اس نے ان کے راز, اس نے ان کا یہ, وہ ہر ایک کے خلاف. اس نے, اس کے پاس بھی پوری لسٹ ہوتی تھی. پھر نے کہنا یہ شاید پتہ نہیں شاہد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے وہ بہت ہی پیار تھا اس کے اپنے باس سے. مجھے اس بندے کا ظرف بڑا پسند آیا, اور ان میں سے ایک شخص تھا اسی محکمے کا, کینسر تھا اس کو, ویسے باڈی بلڈر تھا, اور یہ بندہ جو کراچی والا تھا یہ تو لڑنے مرنے پہ آ گیا میرے ساتھ کہ بابا آپ نے اس کو دعا نہیں کرانی, آپ نے اس کو فون نہیں سننا, میں شاہد صاحب سے لڑ پڑوں گا, کیوں اس کو نمبر دیے. میں نے کہا دیکھو ہمارا یہ نہیں ہے, اگر آئے گا فون میں کرا دوں گا, شاید نے کرا دی ہے, اور تم اس پہ جذباتی نہ ہو. اور وہ کینسر والا ابھی بھی زندہ ہے. شاہد صاحب پچھلے سال شاید فوت ہو گئے بھائی.